السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس میں ایک پہاڑ تھا۔ وہاں پر وہ ہر روز صبح جاتا تھا، واک بھی ہو جاتی تھی اس کی، اور وہ اس پہاڑ پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا۔ تو روز کی طرح وہ صبح جا رہا تھا، پیچھے سے اس کا چھوٹا سا بیٹا آیا۔ اس نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بابا جان، آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے پہلے تو اس کو بہت سمجھایا اور منع کیا کہ راستہ بہت لمبا بھی ہے اور تنگ بھی ہے اور چڑھائی بہت زیادہ ہے، تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے۔ لیکن پھر جب بیٹے نے ضد کی تو باپ مان گیا، تو دونوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ باپ نے بیٹے کا ہاتھ کس کر پکڑا ہوا تھا۔ لیفٹ سائیڈ میں سارے پہاڑ تھے اور جبکہ رائٹ سائیڈ پر ایک گہری کھائی تھی اور راستہ بہت ہی چھوٹا یعنی تنگ تھا۔ اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے ہی والا تھا، تبھی راستے میں ایک پتھر آ گیا۔ کیونکہ باپ اس راستے پر روز آتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ وہاں پر پتھر ہے، تو وہ ذرا سنبھل کر آگے بڑھ گیا۔ لیکن جو بیٹا تھا اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کا گھٹنا جا کر اس بڑے سے پتھر سے ٹکرا گیا، تو وہ زور سے کراہا درد کی وجہ سے۔ تو پھر اس بچے کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اور جیسے ہی وہ چیخا اس کی آواز ان پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ اس سے پہلے اس بچے نے کبھی بھی اپنی آواز کی گونج نہیں سنی تھی، تو اسے پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا، بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ ہوا کیا ہے اور یہ کیا ہے گونج جب آواز اس کی گونجی تو یہ کیا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آیا۔ وہ اندر سے تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اسے لگا کہ شاید کہیں کوئی ہے جو چھپ کر اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر اس بچے نے بولا، کون ہو تم؟ تو جب اس بچے نے پھر سے اس گونج کو سنا، اس کو غصہ آ گیا۔ اسے لگا کہ کون ہے یہ جو مسلسل میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر اس نے غصے سے کہا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور پھر جیسے ہی اس نے پھر سے گونج کو سنا، وہ گھبرا گیا۔ تو باپ سمجھ گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کا ہاتھ کس کے پکڑ لیا۔ کون ہے یہ جو مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے؟ کون ہے یہ جو مجھے اتنا ڈرا رہا ہے؟ تو اس کے ابو تھوڑا سا مسکرائے اور انہوں نے کھائی کی طرف دیکھا اور زور سے بولا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بچہ حیران ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اب کی بار بھی آواز گونجی تھی۔ وہی انسان جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس کو تنگ کر رہا ہے، وہ اس کے ابو کو بول رہا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو اس کے ابو نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اور پھر دوبارہ انہوں نے بولا، تم بہت اچھے ہو۔ اس بار بھی آواز گونجی اور یہ سن کر ان کا بیٹا بھی تھوڑا سا مسکرایا اور پوچھا اپنے ابو سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے ابو نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، یہ جو آواز تم سن رہے ہو نا، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تمہاری ہی آواز ہے جو ان پہاڑوں میں گونج رہی ہے، اور تمہیں اپنی ہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ جیسا تم بولتے ہو ٹھیک ویسا ہی تمہیں سنائی دیتا ہے۔ اگر تم غصے سے کچھ کہو گے تو پلٹ کر جو آواز آئے گی اس میں بھی غصہ ہوگا، لیکن اگر تم کچھ اچھا کہو گے تو وہ آواز بھی اچھی ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ جیسے تم اپنے دل میں اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہو، یہ زندگی تمہارے لیے بالکل ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ جو تمہاری ذہن کی سوچ ہے، تمہارے ارد گرد بھی ویسے ہی ایونٹس ہونے لگتے ہیں۔ اگر تم دل ہی دل میں اپنے آپ کو یہ بولتے رہو گے کہ میری زندگی تو بہت ہی بری ہے، تمہاری زندگی تو پھر تمہاری زندگی سچ میں بہت بری ہو جائے گی، کیونکہ سارے ایونٹس آپ کی سوچ کو فالو کریں گے اور پھر آپ اپنی سوچ کے مطابق ایکٹ کرنے لگو گے۔ اور اگر تم اپنی زندگی سے پیار کرو گے تو تمہاری زندگی بھی تم سے پیار کرے گی۔ یہ بات اس بچے کی زندگی میں بیٹھ گئی، یعنی اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، اور اس نے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، ایڈاپٹ کر لیا۔ پھر وہ دونوں اس پہاڑ کی چوٹی پر گئے، لیکن بچے کے دماغ میں یہی بات گھوم رہی تھی اور وہ
بچہ کھل کر ہنسا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھولے اور کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جو کوٹ کروں گی کہ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں ہے، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے، اور کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ اور کسی دوسرے سے محبت کرنے سے پہلے خود سے محبت کرنا سیکھو، کیونکہ جب تک آپ خود سے محبت کرنا نہیں سیکھو گے تب تک آپ کسی اور کو بھی کچھ نہیں دے سکتے۔ ایک اور اہم بات، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑے، اور اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے، اتنا زیادہ پیار کرنے کے باوجود بھی وہ تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں ہے بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے، اور محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔